نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويذكر اسم اللہ، اور اللہ کا نام ذکر کریں، اللہ کا نام لیں، اللہ کو یاد کریں، فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں، مراد ہے اس سے ایام تشریق، یوم النحر اور 3 اس کے بعد کے دن، 10، 11، 12 اور 13 کل ہو گئے۔ اور اللہ کا یہ نام کس پر لیں؟ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اوپر ان جانوروں کے، چوپایوں کے جو اللہ نے انہیں بطور رزق بخشے ہیں۔ بہیمہ کا معنی کیا ہے؟ چوپائے، انعام مویشی جانور، یعنی اللہ نے یہ جو مویشی جانور ان کو بخشے ہیں، ان کو کھانے کے لیے ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کا نام لیا کریں معلوم دنوں میں۔ حج کے موقع پر صرف خانہ کعبہ میں قیام، طواف، رکوع اور سجدہ ہی نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ مناسک ہیں جس میں جانوروں کا ذبح کرنا ہے مخصوص دنوں میں اللہ کا نام لے کر۔ جب یہ ذبح ہو جائیں تو فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ اس میں سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ بھوکے فقیر کو۔ بائس کا لفظ بؤس سے ہے، جسے شدت پہنچی ہو، یعنی انتہائی فقیر، بہت تنگ دست، محتاج۔ اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کرو، پھر اس میں سے خود بھی کھاؤ اور فقیر کو بھی کھلاؤ۔ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں عرب حج کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے حج کے اس موقع پر اس عبادت میں بہت سی خود ساختہ تبدیلیاں کر لی تھی۔ مثلاً قربانی کا جانور ذبح کر کے خود کھانا پسند نہیں کرتے تھے، تو کہا گیا خود بھی کھا سکتے ہو، اور اسی طرح دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہو۔ تو گویا کھاؤ اور کھلاؤ، عبادت بھی کرو اور کھاؤ کھلاؤ بھی، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ پھر کیا کرو؟ ثم لیقضوا تفثہم، تیسرا اہم کام، اپنا میل کچیل دور کرو۔ ثم لیقضوا یعنی کام تمام کریں، قضا کہتے ہیں نا قصہ پاک کرنے کو، مراد اس سے ہے دور کرنا، صاف کرنا۔ کس کو؟ تفثہم، اپنے تفس کو۔ تفس کہتے ہیں ہر اس ناپاکی کو جو انسان کو لاحق ہوتی ہے، اور خصوصاً سفر کا میل کچیل۔ ہوتا یہ کہ حج کے موقع پر انسان جتنا بھی نہانے دھونے کی، پاک صاف رہنے کی کوشش کرے تو لوگوں کے ہجوم میں، پسینے سے، مٹی گرد سے، مختلف قسم کی آلائشوں سے آلودہ ہو ہی جاتا ہے انسان۔ اصل میں یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب قربانی ہو چکے تو اس کے بعد تحلل اول ہو جاتا ہے، یعنی انسان اپنی حجامت کرا کے ناخن کٹوائے اور نہا دھو کر صاف ستھرا ہو کر احرام اتار کے سلا ہوا لباس پہن لے۔ ثم لیقضوا تفثہم، اور یہ کب ہوتا ہے؟ 10 تاریخ کو، جب جمرہ کبریٰ یا جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ صبح کے وقت ہوتا ہے جب رات جو ہے مزدلفہ میں گزاری جاتی ہے اور واپس صبح منا پہنچ کر کنکریاں مار کر قربانی کر کے نہا دھو کر انسان پھر پراپرلی ڈریس اپ ہو جاتا ہے۔ بیوی کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں جو احرام کی پابندیوں میں ممنوع تھیں۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اس موقع پر اپنی نظریں بھی پوری کریں۔ نذور نظر کی جمع ہے، یعنی جو منتیں انہوں نے مانی تھی کہ اللہ اگر ہم کو اپنے گھر لے جائے تو ہم اتنی قربانیاں کریں گے، اتنے نفل پڑھیں گے یا اتنا صدقہ خیرات کریں گے، جو بھی انہوں نے دل میں مانا تھا وہ اب پورا کریں، اس کی بھی یاد دہانی کرا دی گئی
کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں مشکل ہوتی ہے تو ہم منت مان لیتے ہیں، جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. تو اس لیے یاد دہانی کرا دی گئی کہ وہ منتیں بھی نہیں بھولنی. اور کیا کرنا ہے؟ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ طواف کریں البیت العتیق کا. یہ طواف حج کا رکن اعظم ہے جو باقی مناسک کے ادا کرنے کے بعد، یعنی وقوف عرفات، قیام مزدلفہ اور منا میں کنکریاں مارنے کے بعد 10 تاریخ کو کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے طواف قدوم. وہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ شروع میں مکہ پہنچتے ہیں. وہ بعض کے نزدیک واجب ہے، بعض کے نزدیک سنت ہے. اور ایک ہوتا ہے طواف وداع، یعنی ایک تو جا کر کیا جاتا ہے اور ایک رخصتی کے وقت کیا جاتا ہے اس گھر کو الوداع کہتے ہوئے. تو وہ جو آخری طواف ہے وہ سنت ہے، مسنون ہے، اور اسے سنت مؤکدہ کہا گیا ہے. لیکن وہ عذر کے ساتھ ساقط بھی ہو سکتا ہے. مثلاً حائضہ عورت اگر وہ نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ طواف ساقط نہیں ہو سکتا، یہ فرض ہے جس کا اب اس آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. تو حج کے موقع پر گویا 3 طواف ہوتے ہیں. ایک جا کر کرنا جسے طواف قدوم کہا جاتا ہے، دوسرا واپسی پہ کرنا جسے طواف وداع کہا جاتا ہے، اور تیسرا حج کا رکن اعظم جو کہ 10 تاریخ کو منا میں کنکریاں مارنے کے بعد میل کچیل دور کر کے نہا دھو کے قربانی کر کے پھر مکہ آ کر کیا جاتا ہے. حج کے 2 بڑے ارکان ہیں نا، وقوف عرفہ اور طواف زیارہ یا طواف افاضہ جس کو بولتے ہیں. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. بیت اللہ کے لیے لفظ یہاں کیا استعمال ہوا ہے؟ العتیق. عتیق کا کیا معنی ہے؟ اس کا ایک معنی ہے قدیم. عتیق معنی قدیم. البیت العتیق کو البیت العتیق کیوں کہا گیا؟ یعنی پرانا گھر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ یہی بیت اللہ تھا. جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے اسے فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا. تو ظاہر ہے کہ جو گھر حضرت آدم علیہ السلام تعمیر کر رہے ہیں وہ پرانا گھر ہی ہوگا نا، پہلا بھی ہوگا. پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ جب اس کو تعمیر کیا تو مسجد اقصی اس کے بعد تعمیر ہوئی تھی، اور ان دونوں کے درمیان فرق کتنا تھا؟ 40 سال کا. اچھا، العتیق کا ایک اور معنی بھی ہے اور وہ ہے آزاد. یعنی یہ گھر آزاد گھر ہے، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، نہ کسی فرد کی اور نہ کسی حکومت کی، نہ کسی بادشاہ کی. یہ اللہ کا گھر ہے، سب انسانوں کے لیے برابر ہے، اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. اور پھر یہ کہ اس پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ اصحاب الفیل کے واقعے سے واضح ہے کہ جب ابرہہ کا لشکر اس پر قبضہ کے لیے آیا اور اس کو ڈھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے راستے میں ہی تباہ کر دیا. پھر اسی طرح بعض احادیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج جب دنیا پہ یورش کریں گے تو اس وقت بھی یہاں داخل نہ ہو سکیں گے، اس گھر کا طواف جاری رہے گا. قیامت تک بیت اللہ کا طواف اور حج آزادانہ طور پر ہوتا رہے گا. حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ کا نام بیت العتیق اس لیے ہوا کہ اس پر کبھی کوئی غالب نہیں ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایک لشکر کعبہ پر چڑھ آئے گا، جب وہ بیضاء کے کھلے میدان میں پہنچیں گے تو سب کے سب اول سے آخر تک زمین میں دھنسا دیے جائیں گے. یعنی جب بھی اس پر کوئی حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا
تو خود اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا. یعنی قیامت کے قریب پھر کوشش ہوگی، لیکن جو کریں گے وہ خود زمین میں دھس جائیں گے. ہاں بالکل قیامت جب قائم ہونے لگے گی تو اس سے کچھ دیر پہلے ایک چھوٹے قد والا حبشی کعبہ کو گرائے گا، وہ اسے ڈھائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا میں کعبہ کے گرانے والے کو دیکھ رہا ہوں. ایک کالا پھڈا یعنی قدم کے اگلے حصے کو قریب اور ایڑیوں کو دور کر کے چلنے والا آدمی، اس کا ایک ایک پتھر اکھیڑ رہا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، اور یہ بالکل قیامت کے قریب ہوگا. پھر اسی طرح عتیق کا معنی عزت والا بھی کیا گیا ہے. قدیم ہونے کے باوجود اس گھر کی شرافت اور احترام میں کوئی فرق نہ آئے گا. عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ جو عمارتیں پرانی ہو جاتی ہیں پھر ڈھا دی جاتی ہیں پھر ختم ہو جاتی ہیں. یہ کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے تعمیر ہوا اور قیامت تک باقی رہے گا. کیا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں کہ یہ وہ گھر ہے جو سب سے پہلے تعمیر ہوا اور قیامت تک باقی رہے گا. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، چاہیے کہ وہ البیت العتیق کا طواف کریں. ذالک، بات یہ ہے، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا، جو اللہ کی حرمتوں کی عزت کرے گا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو وہ اسی کے حق میں اچھا ہے، عند ربہ، اس کے رب کے نزدیک. یہاں حرمات اللہ سے مراد کیا ہے؟ ان حرمتوں سے مراد یہاں مناسک حج ہیں، جن کی تفصیل ابھی پیچھے گزری. کیا کچھ؟ قربانی کے جانوروں کا ذکر ہوا ہے، پھر اس کے بعد طواف کا ذکر ہوا ہے. یعنی جو شخص مناسک حج کو احترام کے ساتھ احسن طریقے سے ادا کرے گا، وہ اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک بہت اچھا ہوگا، کیونکہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو خود سے بدل دینا یہ ناپسندیدہ ہے. ان طریقوں کی تعظیم دراصل کیا ہے؟ ان حرمات کی تعظیم کا مطلب کیا ہے کہ جیسے جو چیز سکھائی جائے اسی طرح ادا کی جائے، اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے. طریقہ ہائے حج کی خلاف ورزی ان کی حرمتوں کا پامال کرنا ہے، اس میں تبدیلی کرنے کا کوئی مجاز نہیں. مثلا سب لوگوں کو 9 تاریخ کو ہی عرفات جانا ہوگا. اگر کوئی کہے نہیں بھئی اتنا رش ہوتا ہے، میں تو ایک دن پہلے ہی ہوا ہوں، میں سب سے آگے نکل جاؤں گا، تو یہ پھر حرمات اللہ کی تعظیم میں نہیں آئے گا. یعنی اپنی مرضی سے ان میں کوئی بھی تبدیلی جو ہے وہ تعظیم کے خلاف ہے. اس ڈسپلن کو فالو کرنا ہی اس کی تعظیم کرنا ہے. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال کر دیے گئے تمہارے لیے چوپائے، پالے ہوئے جانور، مویشی جانور، الا مگر، ما یتلا علیکم، جو پڑھے جاتے ہیں تم پر. کیا پڑھا جاتا ہے؟ کیا کچھ حرام ہے؟ جسے قرآن پاک میں بارہا کہا گیا نا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اس کی طرف اشارہ ہے. باقی مویشی جانور جو ہیں جو مردار نہ ہو اور خنزیر نہ ہو وہ حلال ہیں. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، پس بچو بتوں کی گندگی سے، ناپاکی سے. اوثان وثن کی جمع ہے، پتھر اور لکڑی اور لوہے کے بت وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. رجس کس کو کہتے ہیں؟ گندگی کو، ناپاکی کو. یعنی بتوں کی گندگی سے، بتوں کی پرستش سے بچو. بتوں کی پرستش دراصل
نہایت ناپاک اور ناپسندیدہ کام ہے. بتوں کے قریب جانے سے ایسے ہی بچو جیسے تم کسی گندی چیز کے پاس جانے سے بچتے ہو. جیسے گندگی کے ڈھیر کے پاس جانے سے بھی انسان کو گھن آتی ہے، اسی طرح بتوں کے پاس جانے سے بھی گھن آنی چاہیے. جیسے گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے نا، تو انسان قریب سے بھی نہیں گزرتا. کیوں؟ گندگی کے ڈھیر کے پاس سے کیوں نہیں گزرتے آپ؟ کوئی چیز اڑ کے آپ پہ پڑ جائے گی، اسمیل آئے گی، کسی نہ کسی طرح آپ اس سے متاثر ہوں گے. تو بتوں کے پاس پٹکنے سے بھی یہی نقصان ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے انسان اٹریکٹ ہو جائے، کسی طرح اس کی طرف مائل ہو جائے، یا کوئی بھی انکانشیسلی ایسا کام کر جائے جو اور لوگ کر رہے ہیں وہاں پر، کیونکہ انسان جس ماحول میں ہوتا ہے ویسی ہی حرکتیں شروع کر دیتا ہے. لیکن اتنا افسوس ہوتا ہے نا جب ہم مسلمان اپنے ہی گھروں میں کرسٹل کے بت لا کے خوب سجاتے ہیں اور سامنے رکھ کر ان کی تعظیم کرتے ہیں. ان کا بھی تو رجس ہے نا. ان بتوں کی وجہ سے جو ہمارے گھروں میں سجے ہوئے ہیں، چاہے میٹل کے ہیں یا لکڑی کے ہیں یا پتھر کے ہیں یا لوہے کے ہیں یا کسی چیز کے، اس سے بھی تو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. انڈائریکٹلی یہ میسج بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقاعدہ آرٹ کے نام پر اس کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور اس کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے، اور ایک ایک فگر کو نمایاں کر کے طرح طرح کے اس میں بحث مباحثے کیے جاتے ہیں. اس کا اسلامی تہذیب سے کوئی تعلق نہیں. عربوں میں بتوں کے اوپر خون ملا کرتے تھے ان کے نام پہ نظر و نیاز کر کے، تو وہ فزیکلی بھی ان کے اندر ایک گندگی ہے، اس سے بھی بچنے کو کہا گیا ہے، کیونکہ وہ خون وغیرہ اگر لگ جائے تو ظاہر ہے کہ نماز عبادت تو کچھ نہیں ہو سکتی. اب دیکھیں نا، اس آیت میں 3 چیزیں اکٹھی ہیں، ذرا غور کیجیے. نمبر 1، احلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم. انعام تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں سوائے اس کے کہ جو تم پہ پڑھا جا چکا ہے، بتایا جا چکا ہے تم کو. انعام کو، مویشیوں کو تمہیں کیا کرنا ہے؟ کھانا ہے. ان کی عبادت نہیں کرنی، ان کے بت نہیں بنانے. دوسرا حکم کیا دیا گیا؟ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بتوں کی گندگی سے پرہیز کرنا ہے. اور تیسری چیز واجتنبوا قول الزور، اور بچو جھوٹ کے بولنے سے، جھوٹی بات سے پرہیز کرنا ہے. اب یہ جھوٹی بات کیا ہے؟ قول الزور کیا ہے؟ قول الزور گرامر میں کیا ہے؟ مرکب اضافی. تو قول الزور مضاف مضاف الیہ، ٹھیک ہے نا. تو ترجمہ کیسے ہوگا؟ زور کے قول سے، یعنی جھوٹ کے بولنے سے. قول یہاں ایک طرح سے مصدر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. جھوٹ کے بولنے سے بچو، زور کے قول سے بچو. زور کیا ہے؟ زور کا معنی صرف جھوٹ ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہر وہ بات ہوتی ہے جو حق سے ہٹی ہوئی ہو. اس کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں. قرآن پاک میں قول الزور کے مقابلے میں قولا سدیدا کا لفظ آتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کیا کرو، باتوں میں ہیر پھیر نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، ایسی بات نہ ہو جس میں کوئی رخنا یا ابہام ہو یا پیچیدگی ہو. فقہ اللغہ ایک کتاب ہے، لغت کی فقہ، لفظوں کی فقہ. لفظ کا معنی کیا ہے، لفظ کا روٹ کیا ہے. جیسے فقہ الحدیث ہوتا ہے، اسی طرح فقہ اللغہ بھی ہوتا ہے. تو صاحب فقہ اللغہ کے نزدیک زور ایسا جھوٹ ہے جسے بنا سنوار کر پیش کیا جائے اور وہ بھلا اور درست معلوم ہو. یعنی ایک بات کو جو غلط ہو اتنے خوبصورت انداز میں پیش کیا جائے کہ وہ بالکل سچ معلوم ہونے لگے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے ہیں، بتوں سے بچو اور جھوٹی بات سے. ان 3 چیزوں میں باہم کیا لنک ہے؟ یعنی ان 3 باتوں کو ایک ہی آیت میں کیوں بتایا گیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جہاں بتوں کی نجاست سے بچنے کے لیے کہا گیا، وہاں ساتھ ہی جھوٹی بات سے بچنے کو بھی کہا گیا. تو بنیادی طور پر شرک بذات خود سب سے بڑا جھوٹ ہے. قول الزور میں سب سے پہلے نمبر پر
شرک ہی آتا ہے. پھر اسی طرح آیت کے پہلے حصے سے کس طرح ریلیٹڈ ہے یہ کہ کسی بھی جانور کو اپنی مرضی سے حلال حرام قرار دینا یہ بھی جھوٹی بات ہے. حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ بتانا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالی کا. اگر اس میں کوئی اپنی مرضی سے تبدیلی کر لیتا ہے، حلال کو حرام کر دیتا ہے یا حرام کو حلال کرتا ہے اور پیغمبروں کی واضح تعلیمات کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے تو وہ شخص بھی جھوٹ کا مرتکب ہوتا ہے، وہ بھی ایک غلط بات کہتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ حلال بتایا ہے اس کو حلال سمجھو، اسے کھاؤ. اللہ نے جانوروں کی پوجا سے منع کیا ہے، لیکن جو جانور تمہارے لیے حلال کیے ہیں انہیں تم استعمال کرو اور جھوٹی باتوں سے بچو. یعنی یہاں مطلقاً عام روزمرہ زندگی کا جھوٹ ہی مراد نہیں، وہ تو ہر صورت میں منع ہے ہی. یہاں مراد کیا ہے؟ دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں انسانوں نے اپنے نفس اور اپنی مرضی سے جو تغیر و تبدل کیے ہیں ان سے بھی بچو، دین کو اس کی اصل شکل پر رکھو. کہتے ہیں نا من ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا مجرم کون ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. تو اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ ایک تو شرک ہے اور دوسرا کیا کہ جو حلال اور حرام میں اللہ تعالی کی تعلیم کو پس پشت ڈال کر اپنی مرضی کے قانون بنانا. اور قول الزور میں پھر جھوٹی گواہی بھی آتی ہے جسے شہادت الزور کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے ہیرا پھیری کی جاتی ہے. اس سے بھی بچنے کو کہا گیا ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی گواہی شرک باللہ کے برابر رکھی گئی ہے. یعنی جس طرح شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح جھوٹی گواہی دینا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے. پھر آپ نے ثبوت میں یہی آیت پیش فرمائی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جھوٹی گواہی دینے والے کے لیے کیا سزا مقرر کی کہ اس کی پیٹھ پہ کوڑے مارے جائیں، اس کا سر مونڈا جائے، منہ کالا کیا جائے اور لمبی قید کی سزا دی جائے. حضرت عبداللہ بن عامر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر کی عدالت میں ایک شخص کی جھوٹی گواہی ثابت ہو گئی تو انہوں نے اس کو ایک دن برسر عام کھڑا رکھ کر اعلان کرایا کہ یہ فلاں بن فلاں جھوٹا گواہ ہے، اسے پہچان لو. پھر اس کو قید کیا. لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ باقاعدہ پروفیشنلز ہوتے ہیں جو بکتے ہیں بطور گواہ کے، اور کھلے عام یہ سب کچھ ہوتا ہے اور اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. پھر تیسری چیز جھوٹی قسم بھی اس میں آ جاتی. تو قول الزور میں کیا کچھ آیا؟ نمبر 1 شرک، نمبر 2 حلال اور حرام میں خود ساختہ فیصلے یا حلال اور حرام کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے تبدیلی کرنا. نمبر 3 جھوٹ بولنا. نمبر 4 جھوٹی گواہی دینا. نمبر 5 جھوٹی قسم کھانا. فرمایا اس کے تو پاس بھی نہ پھٹکو، وجتنبوا اجتناب کرو. اور دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا گیا، وجتنبوا الرجس من الاوثان وجتنبوا قول الزور. جس طرح شرک سے بچنا ہے، جس طرح بتوں کی نجاست سے بچنا ہے، اسی طرح جھوٹی بات سے بھی بچنا ہے. تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ کہاں کہاں ہماری زندگی میں زور شامل ہے. اب دیکھیے کہ ایک تو ہے کذب، جھوٹ، اور یہاں پر لفظ ہے زور. حق سے ہٹی ہوئی کوئی بھی بات جس میں ہیرا پھیری ہو، دھوکہ بازی ہو، فریب کاری ہو. تو اسلام ہم سے کیا رویہ چاہتا ہے؟ اسٹریٹ فارورڈ. نقصان کیا ہوتا ہے زور کا؟ ہیرا پھیری والی بات کا نقصان کیا ہوتا ہے؟
انسان کا اعتماد دوسرے سے ختم ہو جاتا ہے. ایک جھوٹ محض ایک جھوٹ نہیں ہوتا، چونکہ جھوٹ برائیوں کی بنیاد ہے. وہ بنیاد جب جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے تو اس پر جو عمارت تعمیر ہوتی ہے وہ سب جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، اور اس طرح وہ ہماری زندگی میں جھوٹ ملٹی پلائی ہوتا چلا جاتا ہے اور پوری زندگی ایک مصنوعی زندگی بن جاتی ہے، جھوٹ پر مبنی زندگی بن جاتی ہے. اگر دیکھا جائے تو انسانی تعلقات کی خرابیاں جتنی جھوٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں اتنی شاید ہی کسی اور وجہ سے ہوتی ہے. یعنی آپ چاہتے کچھ ہیں، آپ کے دل میں کچھ اور ہے، آپ زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دوسرا شخص آپ کی بات نہیں سمجھ پائے گا، اور جب وہ سمجھے گا نہیں تو اس کا عمل وہ نہیں ہوگا جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. نتیجتاً آپ اس سے مایوس ہوں گے اور اس طرح تعلقات بگڑ کر رہ جائیں گے. الحاد، ظلم، انحراف، ضلال، ان سب چیزوں کی بنیاد میں جھوٹ ہی ہے، زور ہی ہے. کہتے ہیں نا کہ جب کسی عمارت کی بنیاد ٹیڑھی ہو جائے تو خواہ وہ عمارت ثریا تک اٹھائی جائے تو وہ کیا ہوگی؟ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی ہوگی، کیونکہ بنیاد جو ٹیڑھی. تو جس تعلق میں، جس معاملے میں، جس گفتگو میں، جس طرز زندگی میں جھوٹ کی آمیزش ہو، پھر وہاں سے خیر اور بھلائی اور ہدایت اور سیدھی راہ کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی. مثلا خاندانی زندگی کی بنیاد رکھتے ہوئے جب رشتے کی لین دین ہوتی ہے اس وقت بہت سی باتیں ہیرا پھیری میں چھپائی جاتی ہیں یا غلط بتائی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں آئندہ زندگی میں پھر اعتماد ڈیولپ ہی نہیں ہوتا. مثلا ایک خاندان میں ایک عورت جب جھوٹ بولتی ہے تو اسے دیکھ کر اس کے بچے بھی وہی غلط بیانی سیکھتے ہیں. نتیجتاً خاندانی زندگی کی جو بنیاد ہے جب وہ بچپن سے جھوٹ پر رکھی جائے گی تو آئندہ جا کر کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا تجارت میں ہمارے ہاں بہت جھوٹ پایا جاتا ہے، اور تجارت میں ہیرا پھیری کی وجہ سے جہاں ہمارے اندرونی زندگی متاثر ہو رہی ہے، مثلا ہماری صحت متاثر ہو رہی ہے یا باہم ایک دوسرے پر اعتماد متاثر ہو رہا ہے، اسی طرح دوسری قوموں کے ساتھ جب ہمارا لین دین ہوتا ہے تو اس میں بھی اعتماد متاثر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ہماری تجارت فروغ ہی نہیں پا سکتی. جھوٹ کی بنیاد پر ایک دفعہ آپ کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، 2 دفعہ دے سکتے ہیں، لیکن کب تک کوئی دھوکہ کھائے گا؟ جھوٹ جو ہے بزدلی بھی سکھاتا ہے، کیونکہ جب آپ غلط بیانی کرتے ہیں تو بنیادی طور پر آپ بزدل ہوتے ہیں، اور یوں لگتا ہے نا کہ جیسے ایک انسان پھر بزدلی کی وجہ سے اندر سے کھوکھلا ہے، کھایا ہوا ہے، اس کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے، اور اگر ہے بھی تو اسے غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے. یعنی حقیقت کو چھپانے میں وہ کانفیڈنس استعمال ہو رہا ہے، یہ بہادری استعمال ہو رہی ہے، حقیقت کے اظہار میں نہیں. نتیجتاً جو شخصیت پروان چڑھتی ہے وہ اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے. زور کے بنیادی معنوں میں آپ نے دیکھا کہ بنا سنوار کے کسی چیز کو پیش کرنا، چیز کی حقیقت کچھ ہو لیکن اسے اس طرح خوشنما انداز میں پیش کرنا کہ وہ کچھ اور نظر آئے. اب اس وقت ایڈورٹائزنگ ایجنسیز جو مختلف پروڈکٹس کے اشتہار بناتے ہیں تو بعض اوقات اس میں حقیقت کچھ اور ہوتی ہے لیکن وہ دکھائی کچھ اور جاتی، اور آپ اپنے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہ محض اشتہارات کی بنیاد پر تجارت کو کتنا فروغ دیا جاتا ہے. اور یوں لگتا ہے کہ بعض اوقات ہم جان بوجھ کر بھی دھوکہ کھا رہے ہیں، کیونکہ ہم دیتے بھی ہیں تو کھاتے بھی ہیں، تو حرام کھانے اور کھلانے کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے اس پولوٹڈ فضا میں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں کہاں غلط کر رہے ہیں. کسی معاشرے میں عدل و انصاف کا ہونا اس کی ترقی کی بنیاد ہوتا ہے یا اس معاشرے کی خوشگواری اور خوشحالی کی بنیاد ہوتا ہے، لیکن نظام عدالت میں آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے. جھوٹے مقدمات کا پیش ہونا، جھوٹی گواہیوں کا پیش ہونا، جھوٹے فیصلے ہونا، جھوٹی وکالت ہونا، یعنی ایک کے بعد ایک سٹیپ پر جھوٹ، اور لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے اور اس کے باوجود اس کی مذمت اور ممانعت کی طرف کسی کو احساس ہی نہیں. اپنے نظام سیاست کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے جس طرح کے عوام سے وعدے کیے جاتے ہیں اور جتنے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، نیت اور ارادے میں بھی ان کو پورا کرنا نہیں ہوتا. وہ پتا ہوتا ہے کہ دھوکہ دے رہے ہیں اور لوگ دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود یقین بھی کر رہے ہوتے ہیں. خبروں میں آپ دیکھیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، یا اگر تھوڑا بہت حقیقت سے تعلق ہو بھی تو بسا اوقات ان کو اس طرح ہیر پھیر کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ بات کچھ ہوتی ہے، بنا کچھ اور دی جاتی. کہنے والے کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو پیش کیا جاتا ہے. گویا ہر شعبہ زندگی میں جھوٹ اتنا داخل ہو چکا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ سچ تو شاید ہمارے لیے ہے ہی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.